اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے، یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. مرزا نے البانی کے حوالے سے جو روایت سنائی ہے، البانی نے اگرچہ اس روایت کو درجہ حسن تک پہنچایا ہے، لیکن جس سند کو البانی نے درجہ حسن تک پہنچایا، البانی سے پہلے بڑے بڑے محدثین نے اس سند پر جرح کی ہوئی ہے. مثلا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلائل النبوہ، جس کا حوالہ مرزا بھی اکثر دیتا رہتا ہے، انہوں نے یہ حدیث لکھنے کے بعد کہا کہ اس سند کے اندر انقطاع ہے ابو العالیہ اور ابو ذر کے درمیان. اور دوسری بات امام بہقی نے لکھی کہ اس حدیث کا مصداق یزید بن معاویہ ہے. بہرحال جس سند کو البانی نے حسن کہا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو منقطع کہا، اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، اور مرزا کئی دفعہ منقطع روایت کو جعلی بھی کہہ چکا ہے. تو مرزا کے اصول کے مطابق یہ روایت جعلی ہے، لیکن مرزا نے پوری بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے البانی کا حوالہ دے دیا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نہیں دیا. البتہ اس روایت کی ایک اور سند ہے جس میں ابو العالیہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واسطہ مذکور ہے، یعنی انقطاع نہیں ہے، سند متصل ہے. وہ روایت تاریخ دمشق کے حوالے سے ماہنامہ الحدیث شمارہ نمبر 103 صفحہ نمبر 19 پر زبیر علی زئی صاحب نے نقل کی ہے، جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں، اپنا استاذ کہتے ہیں. انہوں نے یہ روایت تاریخ دمشق کے حوالے سے نقل کی. اس روایت میں حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، یعنی پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ میں سے ایک آدمی ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا. اب اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو اس روایت کے اندر خود حضور علیہ السلام نے نام بتا دیا کہ اس کا نام یزید ہوگا. جب حضور علیہ السلام خود نام بتا رہے ہیں، پھر البانی کا سہارا لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حدیث فٹ کرنا، کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں ہے؟ اگر البانی کے سامنے تاریخ دمشق والا طریق نہیں تھا اور ان کو غلطی لگ گئی اور غلط فہمی ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے البانی کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے اور حدیث میں جو حضور علیہ السلام خود نام بتا رہے ہیں اس کو رد کر دیا جائے؟ نعوذ باللہ. یعنی صحابہ کے بغض میں آ کر مرزا نے حدیث کو چھوڑ دیا اور اپنے باب البانی کی بات کو لے لیا. اب مرزا کے شاگرد انصاف سے بتائیں کہ وہ حدیث کو لیں گے یا البانی کی بات کو لیں گے. اگرچہ اس روایت کی سند پر جرح بھی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی اس کا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دینا سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہے. اب دیکھتے ہیں مرزا حضور علیہ السلام کی مخالفت پر قائم رہتا ہے یا اس سے توبہ کرتا ہے.